أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے ہم پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 5 کی مشق کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الف پیش او، یہ واو ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. الف پیش او، لام کھڑی زبر لا، اولا حمزہ زر ای، اولائی کاف زبر کا، اولائک. یہاں پر لام ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، بڑی مد کی علامت ہے، اس کو کھینچنا ہے. اولائک، اولائک، عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا، ہا پیش ہو، دال زبر میم دم. جب آپ دال کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو ایک ہی زبر کے ساتھ ملانا ہے. یہ یا جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا. ہا پیش ہو، دال زبر میم دم، ہدم میم زیر را مر. یہ میم کو اس را کے ساتھ ملانا ہے، نون کو نہیں پڑھنا ہے. میم زیر را مر، را زبر با رب، مر رب با زر بی، مر ربی حاضر میم ہیم، مر ربہم. واو زبر وا، الف پیش او، و اولام کھڑی زبر لا، و اولا حمزہ زر ای، و اولائی کاف زبر کا، و اولائکا ہا پیش ہو، میم پیش لام مول، ہو مول، میم پیش فا مف، لام زیر لی مفلی، ہا پیش واہو مفلحو، نون زبر نا مفلحون. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سب سے پہلی بات تو یہ کی، پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، حروف تہجی میں سے جس حرف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، مثلا یہ واو ہے، یہاں پر یا ہے، حروف تہجی میں سے کوئی حرف اگر حرکت سے خالی ہو تو با سے لے کر یا تک اس کو نہیں پڑھنا ہے. لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. الف کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات کی تھی کہ الف باوجود ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اگر دو شرطیں اگر ساتھ میں ہیں تو الف کو خالی ہونے کے باوجود، حرکت نہ ہونے کے باوجود الف کو پڑھنا ہے. اگر ان میں سے ایک شرط بھی ختم ہو جائے، ایک شرط بھی مفقود ہو جائے
تو الف کو بھی نہیں پڑھنا ہے۔ وہ شرط یہ تھی کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، الف کے بعد والے حرف کے اوپر جزم سکون کی علامت، جیسے کہ یہ ہے، اس کا نام ہے جزم، یہ نہ ہو۔ ایک ہونے کی شرط تھی، ایک نہ ہونے کی شرط تھی۔ اگر یہ دونوں شرطیں ساتھ میں موجود ہو تو وہ الف جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر وہ شرط میں سے ایک شرط بھی فاقد ہو جائے، ایک شرط بھی اگر نہ ہو تو اس الف کو بھی نہیں پڑھنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم نے مد کے بارے میں آپ کو بتایا۔ مد کا لغوی معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے، اور مد کی دو شکلیں ہیں، ایک چھوٹی مد ہے، ایک بڑی مد ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسلام کے اوپر یہ علامت، یہ بڑی مد کی علامت ہے۔ تو اس بڑی مد کی علامت جس حرف کے اوپر آ جائے، بعض کہتے ہیں 4 الف کے برابر کھینچیں، بعض کہتے ہیں 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات جو ہے نا، یہ را جس کو آپ سبز رنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اور جتنے بھی اس قسم کے حروف اس کلر میں لکھا ہوا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ را البتہ جو ہے نا کسی صورت میں اس کو ترقیق بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن جب را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو یا را خود ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر پیش ہو تو را کو تفخیم، اگر را کے نیچے زیر ہے یا را خود ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس صورت میں را کو ترقیق دو۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے لذا را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اور آخری بات جو آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں یہ واو ہے۔ یہ واو حروف مدی ہے۔ ایک ہمارے پاس 2 علامتیں ہیں، ایک چھوٹی مد ایک بڑی مد، اور اس کے علاوہ کچھ حروف ہیں جس کو حروف مدی کہا جاتا ہے، وہ واو الف یا ہے۔ واو الف یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اس کے مناسب حرکت آ جائے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو واو کی مناسب حرکت پیش ہے، الف کی مناسب حرکت زبر ہے، اور یا کی مناسب حرکت زیر ہے۔ تو یہاں پر واو حروف مدی ہے، ساکن بھی ہے، اور اس سے پہلے ہا کے اوپر پیش بھی ہے، لذا اس کو تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے۔